الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان کا مہینہ آدھے سے زیادہ ہو گیا ہے، آخری اشرا پہ شروع ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت فضل اور مہربانی کہ آدھا رمضان تو کم از کم ایسا گزرا کہ ایز اف کے سردیوں کے روزے تھے۔ تو رمضان کے اندر کیونکہ بہت زیادہ درس ہو رہے ہوتے ہیں، مختلف جگہوں کے اوپر بیان ہو رہا ہوتا ہے، فارورڈ میسیجز بہت زیادہ اسلامی قسم کے ہوتے ہیں، اور بہت ساری جو فارورڈ ویڈیوز یا جو میسیج ہوتے ہیں ان کے اندر جو موضوع ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، نیکی کرنے کے اعمال کون کون سے ہو سکتے ہیں، سبقت کیسے لے کے جا سکتے ہیں، اور مختلف قسم کی جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ بھی اپرچونیٹیز دے رہی ہوتی ہیں آپ کو۔ یہ ہم نے رمضان راشن کا بندوبست کیا، یہ ہم نے کھانے پینے کا بندوبست کیا، یہ غریب لوگوں کے لیے فلانی چیز کا بندوبست ہے، تو آپ سپانسر کریں، ہمیں کنواں کھدوایا جا رہا ہے۔ اور اس ٹائم کے اندر کیونکہ ایک دم سے رغبت ہوتی ہے تو اس لیے ہر کوئی جو ہوتا ہے وہ نیکی کی طرف بہت زیادہ بڑھ رہا ہوتا ہے آگے۔ لیکن آج ہم نے ایک ایسی حدیث کو ڈسکس کرنا ہے جس کے اندر ذکر جو ہے وہ نیکیوں کا نہیں ہے، کوئی نیک اعمال کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایسا سینیریو ہے کہ ایک شخص ہے جس کے کوئی بھی نیکی کاؤنٹ نہیں ہو رہی، اس کی کوئی بھی نیکی نہیں کاؤنٹ ہو رہی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ کھول دیں گے۔ یہ کیسے شخص کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے اس حدیث کے اندر کہ جس نے کوئی توبہ کر لی ہو اللہ تعالیٰ کے آگے۔ تو ہم کہتے ہیں ہاں جس طرح مرضی گناہ کر دیے ہوں، توبہ کر لی تھی تو سب گناہ معاف ہو گئے۔ تو ایک خاص ہیبٹ کی بات ہوگی اس کے اندر۔ سرپرائزنگ قسم کی حدیث ہے کہ کوئی نیکی کا ذکر نہیں ہے اس کے اندر، جو ذکر ہے وہ سارا کا سارا ہوگا گناہ سے متعلق ہوگا، لیکن پھر بھی بندہ گناہ کی زندگی بسر کرتے ہوئے پھر بھی میک اٹ کر لیتا ہے کہ وہ جنت تک پہنچ جائے گا۔ سرپرائزنگ بات ہے یہ۔ تو ایک حدیث ہے، ویسے تو یہ الفاظ جو ہیں یہ بہت ساری احادیث کے اندر مختلف طرح سے آئے ہیں، مختلف طریقوں سے آئے ہیں۔ تو میرے پاس جو حدیث ہے جو میں نے بیان کرنی ہے وہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، 70 نمبر حدیث، اور سیم حدیث جو ہے وہ ابن ماجہ کے اندر بھی ہے 183 نمبر، وہ بھی صحیح درجے کی حدیث ہے۔ کیونکہ ابن ماجہ کے الفاظ تھوڑے سے اضافی ہیں، ایڈیشنل ورڈز ہیں اس کے اندر، یا تھوڑی سی ایکسپلینیشن زیادہ ہے اس کے اندر، تو اس لیے اس کو ترجیح دیتے ہوئے آگے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو ایک تابعین ہوا کرتے تھے۔ تابعین کون ہوتے ہیں؟ تابعین وہ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے دنیا میں، انہوں نے اپنے ایمان اور ہوش کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے دیکھا تو صحابہ کو دیکھا۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیکنڈ جنریشن ہوئے جنہوں نے آئے اور اللہ کے رسول کو تو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کو ضرور پایا انہوں نے، اور صحابہ سے ڈائریکٹ اسلام سیکھا، سمجھا، اور ان سے انہوں نے تو یقیناً ان کا جو ایک مقام اور ان کا جو ایک وہ لیول ہے وہ بہت اوپر کا ہے۔ تو صفوان بن محرز ایک تابعی ہوا کرتے تھے جو کہ 174 میں پھر جا کے ایونچولی فوت ہوئے تھے، یعنی کہ انہوں نے اچھی خاصی عمر پائی تھی، بعد میں بھی پیدا ہوئے تھے، اور جب پیدا ہوئے تھے اور جب بڑے ہوئے تو انہوں نے بڑے بڑے جو صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی جن سے بہت سارا سیکھنے کو ملا، انہوں نے ان سے ان کی شاگردگی میں رہے۔ مثال کے طور پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کیا لیول ہے ان کا، یہ ان کے شاگرد رہے تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان سے بھی سیکھتے رہے، شاگرد رہے۔ تو اس پرٹیکولر واقعے کے اندر جو حدیث بیان ہوگی اس کے اندر عبداللہ بن عمر یعنی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے، ان سے انہوں نے ایک واقعہ ہے جو ان کے ساتھ ان کا ریلیٹ ہو رہا ہے۔ تو حدیث ہم لوگ پڑھتے ہیں آگے سے۔ ان صفوان بن محرز، انہوں نے کیا فرمایا اس بارے میں؟ قال بینما نحن مع عبداللہ ابن عمر، ہمارے مابین عبداللہ بن عمر موجود تھے۔ اب عبداللہ بن عمر ایک بڑی عمر کے صحابی، اور کیونکہ یہ جو ہیں تابعین یہ 174 میں فوت ہوتے ہیں، بہت ٹائم ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول کو ہجرت کیے ہوئے 174 ایئرز گزر گئے۔ ایک بندے کی لائف سپین کتنا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریلیٹیولی بعد میں پیدا ہوئے۔ عبداللہ بن عمر ابھی اپنی عمر کے بہت بڑے حصے کے اندر پہنچ چکے ہوں گے، اور یہ تب کا واقعہ ہوگا، اور انہوں نے بھی اپنی بہت لمبی عمر پائی انہوں نے بھی۔ تو لہٰذا یہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھے، اب ایک بڑی پرسنالٹی جا رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ان کے شاگرد بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ اور ہو کیا رہا تھا اس وقت؟ وَهُوَ يُطِيفُ بِالْبَيْتِ، اور ہو یہ رہا تھا کہ بیت
بیت اللہ جو ہے اس کا طواف ہو رہا تھا. یہ طواف ہم لوگ کر رہے تھے. اذ عرض لہ رجل، کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کے یہ بات کہی. فقال یا ابن عمر، اے ابن عمر، کیف سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر فی نجوہ، آپ نے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سنا تھا کہ انہوں نے نجوہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا. نجوہ کہتے ہیں کلوز وسپرز کو کہتے ہیں، سرگوشی کو کہتے ہیں. بات اس طرح کی جائے کہ دو بندوں کا سیکرٹ راز رہے اور کسی اور تک بات نہ پہنچ سکے. آپ نے اس کے بارے میں کیا سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اب جو آئے سننے کے لیے وہ بھی تابعی ہوں گے، وہ بھی تابعی ہوں گے، کیونکہ وہ عبداللہ بن عمر کا وقت انہوں نے پایا، لیکن ان کا ذکر نہیں ہے اس حدیث کے اندر. تو آپ نے اللہ کے رسول کیا پایا، کیا سنا تھا نجوہ کے بارے میں اللہ کے رسول سے؟ اب نجوہ وہ لفظ ہے جو کہ قرآن میں ایک نہیں کئی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، سرگوشی کے لیے ورڈ ہے. زیادہ تر جو ہے نا یہ کفار اور منافقین کے بارے میں آپ نوٹ کریں گے کہ قرآن کے اندر زیادہ تر یہ ریوالو کر رہا ہوتا ہے ان کے ارد گرد. وہ جو آپس میں کانسپائر کر رہے ہوتے ہیں، پلانز کر رہے ہوتے ہیں، وسپرز کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کے آگے، تو وہ ان باتوں کو نجوہ کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے قرآن میں ملٹیپل ٹائمز. لیکن البتہ ایک مثبت طور کے اوپر بھی استعمال ہوا ہے، جیسا سورہ مریم کی آیت یہ جو 52 ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے. موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے یہ آیت، اور وہاں پہ مخاطب ہو کے فرمایا ہے وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے ان کو ندا دی طور کے دائیں طرف، رائٹ سائڈ آف کوہ طور جو ہے ہم نے ان کو بلایا. فَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے ان سے بہت قریب بلا کے ان کے ساتھ ہم نے سرگوشی کی، بات کی. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو قریب بلا کے ان کے ساتھ ہم نے سرگوشی کی. جیسا میں نے کہا کہ قرآن کے اندر منافقین اور جو کافر ہیں ان کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا گیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے بھی سرگوشی کی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی اشارہ کرے. تو میری آپ کی کسی کے ساتھ سرگوشی کرنا، وسپر کرنا، بات کرنا جو ہے وہ عین ممکن ہے کہ دو بندے اپنے طرف سے تو وسپر کر رہے ہوں، پھر تیسرے بندے کو پھر بھی آواز آ جائے. لیکن یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھ کے گیس کر لے کہ اچھا یہ وہ فلانی بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ کوالٹی خوب بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے کلام کر رہے ہوں گے، بات کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو ہلکی بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کسی اور کو سنائی بھی نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ بندے سے اپنے بندے سے کلام کر رہے ہوں اور دوسرے لوگوں کے آگے وہ بالکل ہی نظر ہی نہ آئے، حائل ہی نہ ہو. تو یہ پرٹیکولر جو کوالٹی اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. اسی سے متعلق آ کے اس شخص نے پوچھا عبداللہ بن عمر سے کہ آپ نے اللہ کے رسول سے سرگوشی نجوہ کے بارے میں کیا سنا ہے؟ تو اس کے اوپر فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا تھا، یدنی المؤمن بربہ یوم القیامت، اللہ جو ہے اپنے بندے کو، یا رب جو ہے وہ اپنے بندے کو ندا دے گا، بلائے گا، اپنے قریب بلائے گا قیامت والے دن. حتی یضع علیہ کنفہ ثم یقرہ بذنوبہ، یہاں تک کہ اتنا قریب کر دے گا کہ لوگوں اور اس کے درمیان میں ڈھائل ہو جائے گا، ایک پردہ آ جائے گا، اور دوسرے لوگ جو ہے نا ان کے آگے وہ کنسیل ہو جائے گا وہ بندہ، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے اس کے ذنوب، اس کے جو گناہ ہیں ان کا ذکر کرنا شروع کرے گا. اس حدیث میں ذنوب کا ذکر آتا ہے، صحیح بخاری والے کے اندر لفظ کوئی نہیں آتا کیا ہے. تو ذنوب جو ہے وہ گناہ کے لیے لفظ ہوتا ہے. ذنوب ہم کتنی دعاؤں کے اندر مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں ہم سے معاف کر دیں، تو گناہ جنرل پرپزلی گناہ کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے. گناہ جو ہوتے ہیں البتہ دو اور لفظ بھی استعمال میں ہوتے ہیں، ویسے تو الفاظ اور بھی ہیں لیکن دو اور لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے الف سین میم، یہ ہے الف سا میم. اسم کہتے ہیں انٹینشنل گناہ کو، گناہ کیا اور آپ کا پورا ارادہ تھا گناہ کرنے کا، یہی گناہ کرنا چاہ رہے تھے آپ کا پورا ارادہ تھا. اور خطا، دوسرا لفظ ہے خطا. خطا جو ہے وہ اردو میں بھی آتا ہے، تو اس لیے ہمارے لیے بہت آسان ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کو کمپریہینڈ کرنا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا اردو کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ نشانہ جو ہے وہ خطا ہو گیا. فرض کرتے ہیں کہ ہم ایک وکٹ رکھتے ہیں اور سارے بال کراتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کون وکٹ کو ہٹ کرے گا. اب جتنے بھی آئیں گے وہ بال کرانے کی کوشش کر رہے ہوں گے جو بھی، تو وہ ٹارگیٹ ان کا یہی ہے کہ ہم نے اس وکٹ کو ہٹ کرنا ہے.
وہ کتنے ہوں گے جن کی بالز مس ہو رہی ہوں گی، کسی کی بہت وائڈ جا رہی ہوگی، اس سے کوئی بہت دفعہ ایک نہیں ملٹیپل ٹائمز ہٹ کر لے گا، کسی کی بہت قریب سے جائے گا لیکن کہے گا ایک دفعہ بھی میں ہٹ نہیں کر سکا اسے، لیکن کوشش ہر کوئی کیا کر رہا تھا، وکٹ ہی کو مارنے کی۔ تو جو تو ہٹ کر گیا وہ تو ٹھیک ہے، سکسیس۔ باقی سب کے لیے جو ورڈ یوز ہوگا نا وہ ہوگا خطا۔ آپ نے ٹرائی کیا تھا لیکن آپ سے غلط ہو گیا، ٹرائی کیا آپ نے، غلط ہو گیا آپ کو۔ تو ایک ہے غلطی اور ایک ہے گناہ، اسم گناہ، انٹینشنل گناہ، آپ نے پورا یہی چاہا تھا آپ نے، اور خطا کہ آپ نے چاہا نہیں تھا اس طرح لیکن ہو گیا آپ سے۔ تو وہ حالات ایسے تھے وقت کے، یا اس وقت سینیریو یہ بن گیا تھا، یا آپ نے بالکل ہی کچھ اور کیا لیکن ایک دم سے دوسری طرف بات چلی گئی۔ تو وہ کوئی ملٹیپل فیکٹرز ہو سکتے ہیں اس کے اندر کہ وہ کیا اس میں سینیریو بنا ہوگا۔ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُ، کیا تم جانتے ہو نا یہ گناہ تم نے کیے تھے، گناہ جانتے ہو۔ اب یہ والی بات ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو گناہ پیش کر کے دکھا رہے ہوں گے تو وہ بھی بات ہوگی جو پہلے وقتوں کے لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ ہمیں جب اعمال نامے دیے جاتے ہیں تو کس حال میں دیے جاتے ہیں کہ لکھے ہوئے کتاب کی شکل میں ہوگا، تو اس کو پڑھ لو اپنی کتاب کو۔ لیکن وہ یہ کیفیت بھی ہوگی جو اب ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح مثال کے طور پہ آڈیو ریکارڈنگز ہوتی ہیں، CCTV ریکارڈنگز ہوتی ہیں، اور فرینزک کی جناب ساری وہ رپورٹس ہوتی ہیں، اور آگے مستقبل میں جا کے پتہ نہیں اور کس قسم کی چیز اور ایڈوانسمنٹ آئے گی۔ تو مثال کے طور پہ یہ کہ میں کسی ایک جگہ کے اوپر گیا اور میں نے ان کی کوئی بہت پریشیس چیز ڈرائنگ روم سے یا کوئی اسکول تھا تو لائبریری سے چوری کر لی، چرا لی۔ وہ آ کے کہیں کہ آپ نے سر، آپ کو تو ہم نے اس لیے بلایا تھا کہ آپ آ کے ہماری کاؤنسلنگ کریں، یہ کریں، آپ نے فلانی چیز چوری کر دی۔ میں آگے سے کہہ دوں کہ آپ میرے میں شک کر رہے ہیں، میری کریڈیبلٹی کے اوپر، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں نے کہ میں ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوں، ڈٹ گیا ہوں، میں نے چوری کی اور میں جان بوجھ کے اس کے اوپر اڑ گیا اور مس بہیو کر رہا ہوں آگے سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ اس طرح الزام لگا رہے ہیں۔ لیکن فرض کریں کہ اگلے ہی لمحے وہ مجھے CCTV فوٹیج دکھا دیں، یہ دیکھیں یہ آپ کی فوٹیج ہے، یہ آپ نظر آ رہے ہیں صاف۔ اب بتائیں میرا آرگیومنٹ، میری بحث وغیرہ کہاں پگھل کے سب ختم ہو جائے گا ایک دم سے، مجھ سے تو اگلا جملہ ہی نہیں بولا جائے گا، میں کیا آگے جواب دوں ان کو، کہوں کیا انہیں آگے، بالکل ایک دم سے لاجواب ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے بندے کے آگے اس کے اعمال کو اس طرح پیش کریں گے کہ دنیا کے CCTV اور یہ اس سے بہت آگے کی چیز ہوگی اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ریکارڈ کیا ہوگا تو اس انسیڈنٹ کے پاس جو ہماری نیت اور خیالات چل رہے تھے نا وہ بھی ہوگا۔ اگر اس وقت دل نے ایک لمحے کے لیے بھی کہا نا کہ مت کرنا، پھر بھی میں کر بیٹھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ ریکارڈ کریں گے کہ تمہیں تنبیہ بھی ہوئی تھی، وارن ملیا تھا تمہیں، لیکن تم پھر بھی کر بیٹھے ایک چیز۔ اور تمہیں رات کے اندھیرے میں یا رات کو بیٹھ کے تم کمپیوٹر پہ اور اس پہ یہ الٹی سی چیزیں دیکھ رہے تھے، اور تمہیں یہ فکر تھی کہ کوئی اور نہ آ جائے، تو تم اس اینگل سے بیٹھے ہوئے اور مڑ کے دیکھ رہے ہو بار بار، اور میرے بندے تمہیں اس بات کی شرم نہیں آئی کہ میں دیکھ رہا تھا؟ تم تو دوسروں انسانوں سے بچ کے دیکھ رہے تھے، یا کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا، کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا، کوئی پیچھے سے نہ آ جائے کچھ، میں دیکھ رہا تھا تمہیں ہر وقت۔ یا یہ کہ مثال کے طور پہ کوئی غلط قسم کا تجارت ہو رہا ہے، بہت ہی غلط قسم کا تجارت ہو رہا تھا، حرام لیول کا، تو اس کے اندر تمہیں باقی چیزوں کے اوپر جو تم کہہ رہے تھے تو تمہیں شرم نہیں آئی کہ میں تمہیں دیکھ رہا تھا؟ تمہیں یہ فکر تھی دیکھو فلانے کو نہ بتا دینا کہ میں نے یہ کیا تھا، یہ ڈیل میں نے کی تھی، بس یہ میرے اور تمہارے درمیان میں ہے۔ تمہیں شرم نہیں آئی کہ میں دیکھ رہا تھا، تم حرام میں ملوث ہو رہے تھے۔ لائک وائز اور چیزوں کو بھی اس طرح ہی ہم انڈرسٹینڈ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت ہی ہر قسم کی کہہ سکتے ہیں نا کہ ولگر قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، لطیفے شیئر ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور جیسے پتہ لگا کہ کوئی جاننے والا گزر کے جا رہا تھا، ایک دم سے والیوم لو کر لیا، تو شرم مجھ سے کھا لی، یا یہ کہ اس کو اوائڈ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں سن رہا تھا تمہاری ساری باتیں، تمہیں وہاں پہ میرے سے شرم نہیں آئی؟ تو اس کیفیت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پوری طرح شرمندہ کریں گے اس کے اعمال کے سامنے کہ یہ دیکھو یہ تمہارے اعمال، اور تم اس بات کا لحاظ ہی نہیں کر رہے تھے کہ میں ہمیشہ دیکھ رہا ہوتا تھا، تمہیں ہمیشہ سن رہا ہوتا تھا۔ اور یہ جو ڈاکیومنٹری جو ہوتی ہے نا یہ والی، یہ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے فرشتوں کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے، یہ ہمیں لاجواب کرنے کے لیے قیامت والے دن۔ اللہ تعالیٰ کو اس رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ رپورٹ آئے گی اللہ کے پاس تو اللہ کو پتہ لگا اچھا میرا فلانا بندہ یہ کر رہا تھا، میرا فلانا بندہ یہ کر رہا تھا۔ اب امیجن کریں نا کہ ایک اسکول کے اندر اگر ایک پرنسپل کو 300 بچے پڑھ رہے ہیں اور پرنسپل کو لا کے رپورٹ دی جائے روزانہ کی بنیاد کے اوپر، آج اس بچے نے یہ کیا گیا، وہ پرنسپل کتنوں کو پڑھ پائیں گی؟
کتنوں کو پڑھ پائیں گے اور کتنوں کو کمپریہینڈ کر پائیں گے؟ اور پھر جتنا زیادہ آگے پڑھیں گے تو ایک تو دماغ بھی کنفیوز ہوگا، اوپر سے مکس اپ ہونا شروع ہو جائیں گی باتیں۔ تو اگر رپورٹنگ ہو بھی رہی ہو تو ہمارے لیے تو ممکن ہی نہیں پڑھنا اسے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ سبحان ہے، پاک ہے ان تمام کمی کوتاہیوں سے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتے اس لیے مقرر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جا کے رپورٹ پیش ہو اور اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اس کے بعد پتہ لگے گا کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے میرے آگے، یہ دیکھو یہ تم کرتے آئے تھے، یہ تمہاری رپورٹ ہے، مجھے آئینہ دکھانے کے لیے ہوگا، یہ مجھے دکھانے کے لیے ہوگا یہ تمہارے اعمال یہ تھے، یہ تمہارے اعمال اس طرح کے تھے۔ تو لہٰذا اس طرح کر کے وہ بات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس پر بھی جب ساری بات کریں کہ حل تعرف، جانتے ہو یہ گناہ کیے تھے تم نے، جانتے ہو ان گناہوں کو؟ فیقولو یا ربی عارف، یا اللہ واقعی میں تو لاجواب ہوں۔ اگر آپ کسی سے بات کو نکلوانا چاہ رہے ہو نا اور اگلا بندہ حقیقت میں شرمندہ ہو، اس سے آنکھیں نہیں ملائی جا رہی اس سے آپ سے، تو آپ بار بار ریپیٹڈلی کہتے ہیں نا کہ کیا تھا نا، یہ کیا تھا، تو آگے بہت شرمندگی اور بھاری دل کے ساتھ وہ سر ہلائے، ہاں میں نے کیا تھا، مجھ سے ہو گیا تھا یہ غلط کام۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم جانتے ہو نا انہیں؟ تو کہے گا اللہ تعالیٰ جانتا ہوں، واقعی میں نے کیا تھا۔ جو پچھلی حدیث تھی جو صحیح بخاری والی جو میں نے کہا تھا، اس کے الفاظ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کے اندر فرمایا جائے گا یقولو علمت کذا و کذا، کیا تم یہ کام کرتے رہے تھے؟ فیقولو نعم، یا اللہ واقعی میں نے کیا تھا یہ کام، اسے ہو گئے تھے یہ کام۔ ویقولو علمت کذا و کذا، میں جانتا ہوں، میں کوئی انکار نہیں کر رہا کہ نہیں اللہ ایسا نہیں ہوا تھا اور یہ غلط ہے، اللہ میں تو اتنا شرمندہ ہوں کہ بالکل، لیکن میں نے کیا تھا یہ، بالکل میں نے کیا تھا۔ یہاں پھر جا کے پھر وہ حال ہو جائے گا کہ حدیث میں کیا آتا ہے حتی اذا بلغ منہ ما شاء اللہ، کہ وہ حالت ہو جائے گی، وہ حالت ہو جائے گی اب کہ اب جو اللہ چاہے، یعنی کہ اس طرح میں پھنس گیا ہوں کہ اب تو کوئی اعمال نامے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، رپورٹ تو اتنی پتھیٹک ہے میری، اتنی گئی گزری رپورٹ ہے کہ یہ تو شرمندگی ہے۔ تو اب تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ اب آپ جو بھی فیصلہ آپ کی طرف سے ہوگا۔ یہاں پہ میں ایک اور اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی کو اتفاق ہوا ہو کسی لیگل کیس میں مجسٹریٹ یا جج کے آگے پیش ہونے کا، اور فار ایگزامپل آپ کے خلاف جو باتیں تھیں وہ چاہے کوئی ایک معمولی سی بات تھی، کوئی سول کورٹ تھا، اور مثال کے طور پہ کہ پبلک سیفٹی والوں نے آ کے آپ کے اوپر کچھ کر لیا کہ آپ کا آفس یا آپ کی بلڈنگ جو ہے اس کے اندر پبلک سیفٹی کے یہ خیالات نہیں رکھے گئے، تو چاہے اس کے اندر نا 6-7 پوائنٹس ہیں، تو 6-7 کے اندر نا آپ کے سب ٹکس ہیں، لیکن ایک بھی اگر وائلیشن ہوگی نا آپ کا دل ڈگمگا رہا ہوگا کہ یار یہ تو وائلیشن میں نے کی بھی ہے، ایک وائلیشن کے اوپر ہی نا میرے کو جرمانہ پڑ جائے، باقی سب چیزیں ٹھیک ہیں، ایک وائلیشن میں نے کی بھی تھی۔ اور فار ایگزامپل کوئی کرمنل کیس تھا تو اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ چاہے آپ کہہ دیں کہ فلانا یہ والا جو ہے نا گواہ یہ تو فلانی چیز ہو گئی، یہ ایویڈنس یہ بھی ہو گیا، لیکن کوئی ایک ویک لنک بھی اگر آپ کو ہوگا نا آپ کو پسینے چھوٹے ہوں گے، اور اس کے اوپر جب بحث ہوگی تو آپ کی گھبراہٹ کا یہ عالم ہوگا یہ والا کہ آپ کہیں گے کہ میں مارا ہی نہ جاؤں اس کی وجہ سے، یہ تو میں بالکل بری طرح پھنس گیا، چاہے باقی تمام ایویڈنس باقی تمام چیزیں آپ کے حق میں ہیں، ایک چیز بھی اگر آپ کے خلاف ہوتی ہے نا، اور ایون وہ چیز بھی آدھی بھی آپ کے خلاف ہوتی ہے، آپ اس قدر گھبرائیں گے، آپ اس قدر پریشان ہوں گے کہ آپ کہیں گے کیا پتہ یہ میرے اگینسٹ چیز چلی جائے یہ والی، میں تو مارا جاؤں گا اگر اس چیز کی طرف معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا، یا اس کو کس طرح سے پرسیو کیا جا رہا ہے، میں تو مارا گیا۔ اب جج کے آگے تو چلیں ٹھیک ہے، وکیل پیش ہو جاتے ہیں اور وہ بات کو دوسری طرف موڑ لیتے ہیں، اور یا جج بھی کرپٹ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے وہ چیزیں۔ ابھی تو ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں نا، ہم تو اللہ کی ذات کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی وکیلوں کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے جب یہ ہوا کہ اب تو سارا کیس میرا گیا، یہ تو کنفیس کیا میں نے، پہلے الگ کیا تھا کہ آپ کے خلاف ایویڈنس آ رہی ہے، آپ ڈینائی کر رہے ہیں ایویڈنس کو، آپ نے وہ ایویڈنس بھی آیا آپ کے خلاف، آپ نے اس کو مروڑنے کی کوشش تو کر لی، لیکن آپ کو یہ خوف لگا ہوا ہے کہ میرے خلاف پھر بھی بات چلی جائے گی کہیں نہ کہیں، یہ تو بات ہی کنفیشن کی ہو رہی ہے، تعارف عارف، جانتا ہوں اللہ یہ کیا تھا میں نے، آپ نے خود کنفیس کر لیا، اور جب عدالت نے کنفیس کروا لیا آپ سے تو پھر آگے پیچھے کیا بچتا ہے، کیا چیز بچ جاتی ہے پیچھے؟ تو اگر عدالت کے آگے ایسی سچویشن ہو تو یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے وہ سچویشن ہو بغیر کہ میں نے سارا اعتراف بھی کر لیا، سارا ایویڈنس بھی موجود تھا، پیچھے کچھ بچا ہی نہیں میرے لیے، اب کہ میں کہاں کھڑا ہوں؟ کالا، تو اللہ کہے گا
انی سترتھا الیک فی الدنیا، یہ سارے تمہارے گناہ تھے، لیکن میں نے ان سب گناہوں کے اوپر نا دنیا میں نے پردہ ڈالے رکھا تھا۔ کبھی تمہارے ماں باپ کو پتہ لگ سکا، کبھی فلانے کو تمہارے باس کو پتہ لگا، کبھی فلانے کو پتہ لگ سکا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو حالات ایسے ہوتے کہ بندہ بری طرح ایکسپوز ہو جاتا، تو تمہیں پتہ لگ سکا کسی کو کہ تم نے وہ ایک رات کو یہ کیا تھا، وہ ایک دفعہ تم غلط ڈیل میں ملوث ہو گئے تھے، یہ ہم یہاں پہ نا ایک اس بندے کی بات نہیں کر رہے جو کہ ایک ہے ہی گناہ گار اور کرمنل مائنڈ سیٹ کا بندہ ہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں اس بندے کا کہ جو کہ اسم بھی ہو جایا کرتا تھا کبھی کبھی، اور یہ اپنے خطا بھی ہو جایا کرتی تھی، ایک بہت ہی میڈیوکر قسم کا مسلمان، ایک بہت ہی عام سا مسلمان جس سے روزمرہ کی زندگی میں گناہ ہو بھی جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں نے پردہ ڈال کے رکھا ہوا تھا نا، دنیا میں تمہاری عزت رہی، لوگوں کے آگے تم تو ٹھیک رہے تھے، تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ آ کے آنکھ کھولے کہ ہاں واقعی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ڈھانپ کے رکھا ہوا تھا، میں کبھی دنیا میں ذلیل نہیں ہوا تھا اپنے گناہوں کی وجہ سے، کبھی مجھے پوری فیملی کے سامنے اور پورے لوگوں کے سامنے اور اپنے گھر والوں کے سامنے ذلت نہیں اٹھانی پڑی تھی۔ وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور میں آج کے دن بھی تمہیں اسی طرح ہی معاف کر دوں گا، تمہیں میں اکاؤنٹیبل نہیں کروں گا اس چیز کے اوپر جو تم کرتے رہے تھے دنیا کے اندر، جو تم دنیا میں کرتے رہے میں تمہیں آج بھی اکاؤنٹیبل نہیں کرتا اس کے اوپر۔ اور اس کے بعد کیا کہا جائے گا کہ صحیفۃ حسنۃ، جو تمہارے اچھے اعمال تھے نا وہ دائیں ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے، کتابہ بالیمین، ہی دائیں ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے۔ یعنی کہ امیجن کر کے دیکھیں، گناہوں کا اعتراف کروا لیا اللہ تعالیٰ نے، پاس بلا کے سب کچھ کھول دیا، آپ نے فل کنفیشن کر لیا، اور جب سب کچھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا، ابھی میں نے تمہیں اپنے پاس بلا کے نجوا سرگوشی کی طرح سے بات کی تمہارے ساتھ، اور میں نے پردہ ڈال کے رکھا، گناہ میں سارے معاف کر دیا، گناہ معاف کیے، نیک اعمال کو میں نے رہنے دیا، یہ لو دائیں ہاتھ میں تمہارے نیک اعمال۔ وہ جو بندہ اس وقت بالکل ہی سمجھ رہا ہوگا نا میں گیا کچھ بھی نہیں بچا میرا، تو یہاں پہ ایک دم سے کیسی اس کی آنکھوں میں چمک آ جائے گی، اور ایک امید اور روشنی، اور اس کہتے ہیں نا کہ ایک کس قدر دل خوش ہو جائے گا اس وقت، یہ اللہ وہ سب بوجھ گیا میرے اوپر سے، جو دل و دماغ اور میرے کندھوں کے اوپر جو مجھے جو بوجھ فیل ہو رہا تھا وہ سب ہٹا دیا آپ نے، اور یہ نیک اعمال پکڑا دیا۔ ان ادر ورڈز آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بہت کوئی اسٹرکٹ قسم کی انٹیروگیشن ہو رہی ہے، فلائٹ پہ آپ جا رہے تھے اور کسٹم والے آپ کو اچھی طرح انٹیروگیٹ کر رہے ہیں، یہ سوال پوچھیں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، اینڈ میں کرا دیں ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں، پروسیڈ کریں۔ آپ پہلے آپ کو لگا بالکل میں تو گیا یہاں پہ، میرا تو کام تمام ہو جائے گا یہ، اور اینڈ میں جا کے آپ کو بھیج دیا، یا جج نے کہہ دیا آپ بری ہیں، آپ کو ہم چھوڑ دیا، تو ایک دم سے جب بندہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا کہ ابھی سزا سنائی جائے گی، میرے لیے کیا سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے بندے کو۔ اب یہاں پر وہ لوگ جو کہ دنیا کے اندر منافقت کی زندگی گزار رہے تھے، اور جو لوگ کفر کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہے تھے یا مذاق اڑا رہے تھے اور اس کو لائٹلی لیا کرتے تھے اسلام کی ہر بات، اس طرح کے لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا کہ جتنے بھی کافر ہیں اور جتنے بھی جو منافق لوگ ہیں جتنے بھی ہیں، انہوں نے اپنے رب کے اوپر جھوٹ باندھے رکھا تھا، تو ان کے لیے ایسی کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ بندے کو اللہ تعالیٰ نے بلایا، وہ منافق نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو رد نہیں کرتا تھا، جھٹلاتا نہیں تھا، باقی سب کچھ اس کے کریکٹر کی کمزوریاں تھیں، باقی وہ سب اس کی کمزوریاں تھیں، لیکن جو گناہ کرتا تھا اس میں ایک خاص بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی تشہیر نہیں کرتا تھا، گناہ کی پراؤڈ نہیں ہوتا تھا اس کے اوپر، دل میں جانتا تھا کہ میں غلط کیا تھا، میں نے شرمندگی لے کے پھرتا تھا ساتھ اپنے، اور اس کو آگے کہیں اور بیان نہیں کرتا تھا، اس کے اوپر پراؤڈ نہیں فیل کرتا تھا اس کے اوپر۔ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، لیکن اعلان یہ ہوگا کہ جو منافق اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانے والے تھے، ان کے لیے ایسی کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ یہ جو آخری حصہ ہے یہ صحیح بخاری کے اندر نہیں ہے، ابن ماجہ اور صحیح بخاری کے اندر یہ فرق ہے، ابن ماجہ کی حدیث کے اندر ایلیبوریشن زیادہ ہے، اور یہ بات یہاں پہ آتی ہے۔ یہ بیسیکلی ایلیبوریشن ہے اس حدیث کی بھی جو میں نے کچھ عرصہ پہلے حدیث کے سیریز کے اندر بات کی تھی، یا وہ جو میرا ایک پرانا لیکچر ہے جس کے اندر وہ تھا کہ ہم مسلمان کیوں پیدا ہوئے تھے، اس کے اندر بھی میں نے جو حدیثوں کو مینشن کیا تھا۔ یہ وہ والا ایک موضوع ہے کہ جب انسان دوسرے کے اعمال کے اوپر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے اوپر بھی قیامت والے دن پردہ ڈالتے ہیں۔
تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابن ماجہ کی ایک اور حدیث کو ذکر کر لیتے ہیں. یہ والی حدیث جو ہے یہ اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ سپورٹنگ ایویڈنس کی وجہ سے یہ قابل ذکر ہے. من ستر عورت اخیہ مسلما، جو کوئی اپنے بھائی کے گناہوں کے اوپر، عیبوں کے اوپر پردہ ڈال کے رکھے گا، ستر اللہ عورتہ یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے اوپر، اس کی جو شرم کھانے والی چیزیں ہوں گی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پردہ ڈال کے رکھے گا. پہلے کیس میں کیا بات ہو رہی تھی؟ اپنے ہی گناہ کے اوپر آپ نے پردہ ڈال کے رکھا، ان کو بیان نہیں کرتے جا رہے. اب بات ہو رہی ہے کہ آپ بندہ دوسرے کے بھی جو اعمال جو ہیں ان کے اوپر اگر پردہ ڈال کے رکھے گا، بیان نہیں کرتا پھرے گا. ایک آپ نے کسی کی غلطی، کوئی چھوٹی سی غلطی تھی نا، اس کو نوٹس کر لیا، اب دل کے اندر جو ہے نا غبار اٹھ رہا ہوگا بار بار کہ یار اس کی میں غیبت کرتے ہیں، چل کے فلانے کے آگے چل کے بات کرتے ہیں، ذرا کسی کو فون ملاؤ نا، اس سے یہ بات کرتے ہیں، فلانے سے یہ بات کرتے ہیں. تو وہ جو کیفیت تو دل چاہ رہا ہوتا ہے نا، یہاں پہ یہ کہ نہیں، پردہ ڈال کے رکھ لو. آپ کو ایک کسی کی خامی نظر آ گئی تھی نا، تو اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، آپ خاموش رہ گئے، آپ نے اگنور کر دیا، کسی اور کے آگے اس کا ذکر نہیں کیا. یہ بالکل اس سب کے اپوزٹ ہے جو کہ ہم غیبت اور اس سب کے اندر جو کر رہے ہوتے ہیں نا، اور جو اس کا ایک انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس سے، یہ سب کچھ اس کے اپوزٹ ہے. کہ شیطان نے بھی آپ کو بہت زیادہ اکسایا اس کے اوپر، آپ کا نفس بھی کہہ رہا ہے کہ یار بہت مزہ آئے گا، یہ فلانی چیز کا ذکر کرتے ہیں کسی سے، لیکن آپ نے اس کے گناہوں کے اوپر یا اس کی غلطی کے اوپر، شارٹ کمنگز کے اوپر آپ نے پردہ ڈال کے رکھا. ایسے شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پردہ ڈالے گا. سر امیجن تو کر کے دیکھیں نا، قیامت والے دن کیا کیا کیفیت ہوگی. جب میں حاضر ہوں گا تو کون کون مجھے وہاں پہ موجود ہوگا؟ ہر بندہ موجود ہوگا، ہر بندہ. میری اپنی کلوز فیملی، فرسٹ سرکل، میرے پیرنٹس، میرے اولاد، میرے لائف پارٹنر، میرے سبلنگز، میرے جو دوسرے نیبرہڈ کے لوگ، جو میرے کلاس فیلوز تھے، جو میرے کولیگز تھے، جو میرے سینئرز ہیں، میرے جونیئرز ہیں، کہیں پر کوئی میرے کسٹمرز ہوں گے، کہیں پر ہر طرح کے لوگ، اسٹوڈنٹس آپ کے، وہ جن کو میں بہت زیادہ شوق سے سنا کرتا تھا جا کے، اور ان کے ساتھ کوئی تعلق تھا، وہ بڑا اچھا امپریشن رکھتے تھے میرا، اور یا جو مجھے سنتے تھے اور وہ بڑے اچھی اس میں کرتے، سب لوگ موجود ہوں گے. پلس یہ بھی کہ ابھی تو دنیا کے اندر کیا ہے کہ اربوں ارب جتنے بھی لوگ دنیا میں پیدا ہوں گے، لیکن قیامت والے دن سب ایک ساتھ موجود ہوں گے. آدم سے لے کے آدم بھی موجود ہوں گے اس وقت علیہ السلام، وہاں سے لے کے نیچے آخری آنے والے جو بھی قیامت سے پہلے بچہ پیدا ہوگا، جو لاسٹ بورن ہوگا، ایک موجود ہوگا وہاں پہ، ایک موجود ہوگا. کس لیول کی شرمندگی ہوگی وہ، کس لیول کی شرمندگی ہوگی وہ. جن کو ہم اپنے لائف میں ہیروز بناتے تھے، اور یہ ہمارے ہیروز ہیں، ہمارے آئیڈلز ہیں، یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں، وہ بھی موجود ہوں گے وہاں پہ. یعنی کہ مثال کے طور پہ کہ کسی کو بڑا وہ کوئی پیٹریوٹک ہے یا کچھ ہے، تو جی بہت وہ گن گا رہا ہوتا ہے، اور یا یہ کہ فلسفے کا بڑا شوق ہے، ادب کا بڑا شوق ہے، تو یہ علامہ اقبال بڑے پسند ہے، قائد اعظم بڑے پسند تھے، بڑا آئیڈیلائز کرتے تھے، اور پرسنالٹی جتنی بھی تھیں سب موجود ہوں گے قیامت والے دن. تو کس قدر شرمندگی کا وہ ٹائم ہوگا. لیکن اگر دنیا میں دوسرے کے اور اپنے اعمال کے اوپر، غلطیوں کے اوپر، خطاؤں کے اوپر پردہ ڈالے رکھا تھا، دوسروں کے اوپر بھی اور اپنے اوپر بھی، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس پوری زندگی کے اس کا ریوارڈ کیا دیں گے؟ قیامت والے دن بھی پردہ ڈال کے رکھیں گے. یہ نہیں کہ گناہ ہی نہیں ہم کریں گے، ہمارے پاس ہوں گے گناہ، ہم اعمال نامہ لے کے جائیں گے جو گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا، خطاؤں سے بھرا ہوا ہوگا. دیٹ از انڈرسٹوڈ. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پردہ ڈال دیں گے. بس یہ میں کسی کے آگے ذکر نہیں ہوگا، یہ مانتے ہو، بس ذکر کسی کے آگے نہیں ہے، اس کا بخشش ہے تمہارے لیے. ومن کشف عورۃ اخیہ مسلما، اور جو اپنے مسلمان بھائی کے غلطیوں کو، خطاؤں کو کشف کرے گا، کھول دے گا، بیان کرے گا، ایکسپوز کیا کرے گا، ذکر کیا کرے گا ان کا سب کے آگے، کوئی موقع نہیں جانے دے گا ہاتھ سے کہ جہاں پہ اس کی غلطیاں خطائیں جو ہے نا ان کا بار بار تذکرہ ہو رہا ہو. تو کیا ہوگا؟ کشف اللہ عورتہ حتیٰ، یہاں تک کہ اطلاع اللہ تعالیٰ اس کے جو چھپانے والی باتیں تھیں وہ بیان کر دیں گا، یہاں تک کہ وہ بے انتہا شرمندہ ہوگا اپنے گھر والوں کے آگے اور اپنے سب جاننے والوں کے آگے، بالکل شرمندہ ہو کے رہ جائے گا، جو دوسروں کے عیب اور ان کو ایکسپوز کرتا تھا. یہاں پہ میں تھوڑا سا اس بات کو کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ پھر کس کیس میں ہم بیان کیا کریں، کس کیس میں نہ کیا کریں بیان.
تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر تو مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کے اندر ایک بہت بڑی برائی ہے، مثال کے طور پہ بزنس اور تجارت کے اندر نا وہ بہت فراڈ کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، پیسے مار دیتا ہے، آپ کے جھوٹے بہانے کرتا ہے اور کمٹمنٹس پوری نہیں کرتا، اور فار ایگزامپل آپ ذاتی طور پہ آپ کو اس کے ساتھ ایک بیڈ ایکسپیرینس ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ آپ سفرر ہیں اس کے، اس کا یہ مطلب نہیں آپ جا کے ہر ایک کو بتانا شروع ہو جائیں. ہاں البتہ اگر آپ کو یہ پتہ لگتا ہے نا کہ کوئی اور بندہ جو آپ جانتے ہیں جسے، وہ اس کے ساتھ ایک نئی بزنس پارٹنرشپ پہ آنے والا ہے، ہاں یہ خیر خواہی ہو سکتی ہے کہ آپ جا کے نا اس کو وارن کر دیں اور جا کے یہ کہہ دیں کہ بھئی ذرا ان معاملات میں محتاط رہنا، میک شور کرنا کہ آپ سیف ہوں. کمٹمنٹس تو پوری مشکل سی ہوتی ہیں اس طرح کر کے، لیکن آپ میک شور کریں کہ سیف ہوں. کوئی گارنٹیز لے لینا، کوئی کسی اور کو بیچ میں گارنٹیئر کے طور پہ یوز کر لیں. اسی طرح ہی لائک وائز اگر کہیں جاب کا کہیں ریفرنس ہو رہا ہے اور جاب سے ریلیٹڈ آپ سے مشورہ مانگا جاتا ہے اور آپ اگر جانتے ہیں اگلے کو کہ اگلا جو ہے نا وہ تو بہت کام خراب کرتا ہے، یہ تو فلانی کمپنی میں تھا نا تو ان کے کسٹمرز لے کے بھاگ گیا تھا یا ان کا ڈیٹا لیک کر دیا تھا یا یہ فلانا کام کرتا ہے، اگر آپ کو اس طرح کی واقعی برائی پتہ ہے اور آپ کے پاس اپرچونٹی آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ بھئی آپ کے خیال میں کیا اس کی کیا رائے ہے، تب آپ وہاں پہ صحیح بات بیان کر دیں کہ بھئی بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاتا لیکن یہ گڑبڑ کر دیتا ہے، اس ٹائپ کی گڑبڑ ہوئی ہے پہلے بھی. اگر رشتے کی بات ہو رہی ہے اور یہ تو وہ والا معاملہ ہے کہ جاب تو ایک چھوٹی بات ہے کہ چلیں جاب کی بیس کے اوپر تو ہو سکتا ہے نا، اگلے کو فراڈ لگا بھی دیا تو کتنا فراڈ ہو جائے گا، پیسے کا بھی فراڈ ہو گیا تو کیا ہو جائے گا. لیکن اگر رشتہ کہیں ہو رہا ہے اور رشتے کا معاملہ تو وہ تو پھر آگے پوری آپ کی جو لائف ہے وہ سفر ہو سکتی ہے اس کے اوپر. اور میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں دوبارہ، پاکستان جیسی سوسائٹی کے اندر جہاں پہ ہمارے ہاں بس آپ کہہ لیں بس ایک ہی شادی ہوتی ہے آپ کی صحیح طرح سے، اس کے بعد تو اگر آپ کی وہ سیپریشن ہو گئی جو بھی ہو گیا نا تو وہ تو جو بھی شادی اگر دوبارہ کبھی ہونی بھی پڑی نا تو وہ تو آپ ایک طرح کا ایز اف کہ آپ کو گناہ کر بیٹھے تھے، بہت بڑی آپ نے غلطی کی تھی، تو لہٰذا وہ پوری فیملی ہمیشہ آپ کو اسی نظر سے دیکھے گی. اچھا ٹھیک ہے، یہ تو وہ ہے نا جنہوں نے وہ فلانی دوسری شادی کر لی تھی. پھر جیسے کہیں گے نا کہ ہاں انہوں نے یہ ان کی دوسری شادی ہے وہ، یا رشتے کے لیے آئیں گے تو جی اس کی پہلی شادی، ساتھ ایک دم سے نہیں بھائی ہمیں کیا ضرورت پڑی ایسی شادی کرنے کی. تو وہاں پہ تو بہت زیادہ ویٹیج ہے پھر ایک اچھے مشورے کی کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ فلانے لڑکے یا فلانی لڑکی کے اندر یہ پرابلم ہے یہ والا، تو آپ اس کے اس بات کو کھول کے بیان کر سکتے ہیں جو جس حد تک اس کو وہ ایڈوانٹیج دے دیں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پہ کہ آپ کو ایک ایپ پتہ ہے، آپ کو ایک چیز کا ذکر پتہ ہے اور آپ نے اس کے بارے میں اس طرح بیان کر دیا کہ آگے وہ کہیں بھی اب شادی کرنے کے جوگے نہ رہیں. بس جس حد تک ضرورت ہے اس حد تک وارن کرنے کی ضرورت ہے. دیٹ از آل دیٹ از ریکوائرڈ. تو یہ آپ نے ایک طرح کا اپنا حق ادا کر دیا اس کا. اب ہم آتے ہیں اس پارٹ کی طرف کہ یہ تو بات ہو رہی ہے ڈھانپنے کی. تو حدیث کے آخری حصے میں آ گیا کہ وہ شخص جو ایکسپوز کرتا ہے دوسروں کے گناہ، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس طرح ایکسپوز کریں گے وہ پھر بالکل اپنے گھر والوں کے آگے شرمندہ ہوگا. اب ایک اور حدیث کی طرف آتے ہیں، لاسٹ حدیث، جس کے اندر اب اپنے گناہ کی بات ہو رہی ہے. اب اپنے گناہ کو بھی ڈھانپ نہیں رہا ہوتا شخص، تو اس کے اوپر یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی 6069 نمبر حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے سنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں، کل امت معافن الا المجاہرین، میری امت کا ہر شخص جو ہے وہ بالآخر بخشش ہو جائے گی اس کی، وہ معاف ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ جو جہری طریقے سے کھلم کھلا اپنے گناہوں کا ذکر کرتے ہیں. لفظ کیا ہے؟ مجاہرین. تو ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، جو جہری نماز جسے ہم بولتے ہیں، جس میں ہم نے اونچی تلاوت کرنی ہوتی ہے، فجر کی، مغرب کی، عشاء کی، تو یہ وہ والا لفظ ہے جو کھلم کھلا بیان کرتے ہیں کہ رات کو اس نے گناہ کیا. حدیث میں آگے وضاحت ہو رہی ہے، رات کو اس نے گناہ کیا اور وہ گناہ کیا اس نے، وہ اس کا حقدار گناہ کا کہ جو اس کا گناہ کا امپیکٹ ہونا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پردہ ڈالے رکھا. لیکن وہ کیا کرتے ہیں اگلے دن جا کے یا بعد میں کبھی کسی اور موقع پہ جا کے وہ پراؤڈلی ذکر کرتے ہیں اس کا، میں نے یہ کیا تھا، میں نے فلانے کے ساتھ یہ کیا تھا، آج رات یہ ہوا تھا، میں نے فلانے کو یوں یہ کیا تھا. وہ اپنے اعمال کو، اپنے گناہوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے. اور ان سینس وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک تو برائی عام کر رہا ہے، برائی کا رستہ دکھا رہا ہے، برائی کا ایک ٹرینڈ سٹارٹ کر رہا ہے.
اپنے خلاف گواہ جمع کر رہا ہے، وہ اپنے خلاف وہ گواہ جمع کر رہا ہے سوسائٹی پہ. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز تشہیر پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. ان شارٹ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ گناہ تو ہوں گے انسان سے، اسم بھی ہوں گے اور خطا بھی ہوگی، دونوں قسم کے گناہ ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کو جو چیز بالکل ناپسند ہے وہ کیا ہے کہ اس بات کا ایکسپریس کیا جائے، اس بات کی تشہیر ہو رہی ہو، اس بات کو بیان کیا جا رہا ہو، اپلوڈ کیا جا رہا ہو سوشل میڈیا کے اوپر، کہیں اور کیا جا رہا ہو. کوئی ایسی چیز ہو جو کہ آپ کہتے ہیں کہ یار اپنے خلاف آپ نے دیکھتے ایویڈنس بھی کریٹ کر دیا، ماحول خراب کر دیا، سوسائٹی کو خراب کر دیا، کلچر کو ڈسٹرائے کر دیا آپ نے. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے. اس حد تک ناپسند ہے کہ اللہ کے رسول کی بات ایونچولی بخش دیے جائیں گے سارے کے سارے، سوائے ایک ایسے بندے کے جو گناہ کرتا تھا اور اس طرح کرتا تھا کہ بالکل اس کے اوپر اپنے ایپیسوڈ شیئر کر رہا ہوتا تھا، اپنے ایڈونچر شیئر کر رہا ہے. یہ میں کرتا رہا ہوں. اور اگر آپ دیکھیں غور کریں تو سوشل میڈیا میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، جو ٹرولنگ جس کو بولتے ہیں، اور یہ جو دوسرے ایک کو ہیش ٹیگ بنا کے ردی کر رہے ہوتے ہیں، بالکل ذلیل پہ ذلیل کر رہے ہوں گے. اس کی کوئی ایک بات، پرانی ویڈیوز پکڑ کے اس کو اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں. ایک تو پولیٹیکل لیول کے اوپر ہے، پھر پرسنل لیول کے اوپر بھی کہ اگر دو دوستوں کی لڑائی ہو گئی، یا مثال کے طور پہ دو لڑکیاں تھیں، دوست تھیں آپس میں، ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، وہ پورا ایپیسوڈ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوگی، اور اس کی دوسرے کی پرائیویٹ میٹر جو ہوں گے نا وہ کھول کے بیان کر رہے ہوں گے. بالکل 100% اپوزٹ جو کہ یہاں پہ اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے، بالکل اپوزٹ اس کے جو یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. یعنی کہ ان ادر ورڈز ہم کون سا کام کر رہے ہوتے ہیں جو ابن ماجہ کی حدیث کا پارٹ تھا یہ والا، جو کشف کرتا ہے، وہ ایکسپوز کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے ایکسپوز کریں گے قیامت والے دن. اس ایٹیٹیوڈ سے، اور یہ جو کلچر بہت ہی خوفناک اور گندا کلچر ڈیولپ کر دیا ہے، اسے بالکل جان چھڑانے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک خاص قسم کی اور بڑی یونیک قسم کی ایک کوالٹی کا ذکر ہے کہ اس پوری حدیثوں میں نہ توبہ کا ذکر تھا اور ایک بھی نیکی کا ذکر نہیں ہے، ایک بھی نیکی کا ذکر نہیں ہے. سارا ذکر ہے گناہوں کا، سارا ذکر ہے گناہوں کا. اور پھر بھی ان گناہوں اور خطاؤں کے باوجود ایک بندہ جو ہے وہ جنت تک پہنچ جاتا ہے، اور انہی گناہوں، انہی چیزوں کے اوپر، لیکن ایک ایٹیٹیوڈ کے مسئلے کی وجہ سے دوسرا بندہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کا مستحق رہے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا. صرف ایک ایٹیٹیوڈ کی بات ہے، غلطی اور گناہ کا اظہار نہ کرنا ہے، نہ اپنے گناہ نہ دوسرے گناہ، پردہ ڈال کے رکھنا ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ رسوائی اور شرمندگی سے بچا کے رکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم ان احادیث کے اوپر اور اس طرح کے ایٹیٹیوڈ کو ہم اپنا سکیں اور اپنے زندگی کا حصہ بنا سکیں، اور ایک بہت خوبصورت سوسائٹی ہم کریٹ کر سکیں کہ اگر کبھی میرے سامنے کسی اور کو غلطی ہو بھی جائے اسے نا، اس کو یہ تسلی ہو کہ یہ میرا مسلمان جو بھائی ہے، یہ میری غلطی کو دوسروں کے آگے مجھے ایکسپوز نہیں کرے گا، دوسروں کے آگے میرے معاملات خراب نہیں کرے گا. واحد ایکسیپشن میں نے کیا بتائی، جہاں پر ایک چیز کو امپروو کرنے کے لیے ضروری ہے پروفیشنل فیڈ بیک، پروفیشنلی اگر آپ نے کوئی چیز لے کے چلنا ہے یا مورل بیسس کے اوپر کوئی چیز کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا شر موجود ہے، وہ آپ نے کرنا ہے. پھر بھی پیٹی ایشوز کو فورگیو اور فورگیٹ کریں، پیٹی ایشوز میں پھر بھی نہیں گزرنا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.